बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर चीना हूँ। नाजरीन, फ़ारूक हबीब साहब जो गुज़श्ता चंद हफ्तों से मंजर-ए-आम से गैब थे, उठा लिए गए थे गवादर से, वो अचानक मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने 9 मई के जो पुरतशद्दुद हमले थे और पुरतशद्दुद वाक़ियात थे, उनका जो ज़िम्मेदार ठहराया वो ठहराया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि जनाब मैं रुपोश इसलिए था कि मैं सोच विचार कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने पे, और 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके बाद मेरा ज़मीर जो है वो बोझ नहीं उठा सकता, तो जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। इस तरह के बयानात जो है वो उन्होंने दिए। मैं हंस के इस तरह कह रहा हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट है जो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। पहले उस्मान डार साहब कराची से लापता हुए, अचानक मंजर-ए-आम पे आए। कराची में सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, उन्होंने कहा जी उस्मान डार साहब जो हैं वो हमारी कैद के अंदर हैं। उस्मान डार साहब के ऊपर एक पुराना मुकदमा था, वो चल रहा था, और उस मुकदमे की वजह से वो जो है वो हमारी कैद के अंदर है, हमने गिरफ़्तार किया। उस्मान डार साहब अचानक जो है वो एक टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं। कामरान शाहिद साहब उनके प्रोग्राम के अंदर तो नहीं आए, अलबत्ता उनके आबा व अजदाद की जो पुरानी हवेली थी उसके अंदर वो अचानक बरामद हुए और उन्होंने कहा कि मैं रुपोश नहीं था जी, मैं सोचो विचार कर रहा था। सदाकत अली अब्बासी जनाब अचानक मंजर-ए-आम पे आए डॉन न्यूज़ पे आदिल शाहजेब साहब के प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा जी मैं नरान का खान, नथिया गली और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो घूम रहा था, तो मैं रुपोश था जी, मैं सोच रहा था, और मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, इमरान खान साहब को छोड़ता हूँ, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। और जब वो घर पहुँचे नाजरीन सदाकत अब्बासी साहब, तो उनके घर वाले चीखो पुकार कर रहे थे। जब वो अपनी वालदा से मिले तो वो रो रो के उनको गले से लगा रहे थे, उनकी वालदा उनको रो के गले से लगा रही थी, साथ उनकी बीवी थी या उनकी बहन थी, उनको वो रो के गले से लगा रहे थे। फ़ारूक हबीब साहब की जो बेगम है, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक ख़त लिखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे शोहर को जो है वो गिलगित गवादर से अगवा किया गया है, साथ मेरा भाई था और उनके चाचू भी थे, तो मेरा बेटा, मेरी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब है। इस टाइम हमारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाही के दिहाने पे खड़ी हुई है। हमें और मुझे मेरे शोहर के जो वेल बीइंग है उसके बारे में भी पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं, किस हालत के अंदर हैं, उन पर तशद्दुद की इत्तलात आ रही हैं, हमारी मदद की जाए। दूसरी तरफ फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि जी आज वो अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जी मैं रुपोश था, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, और मैं सोचो विचार कर रहा था जी कि 9 मई के बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहना है या नहीं रहना। मैं इस चीज़ के ऊपर सोचो विचार कर रहा था। फ़ारूक हबीब साहब, मैं मानता हूँ आपका कोई कसूर नहीं है, ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान पे शिकंजा जो है वो मजबूत किया हुआ है। 70 साल से शिकंजा मजबूत था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल कस लिया गया है, क्योंकि वो जो उनकी बादशाह थी वो उनको जाती हुई दिखाई दी है। वो जो थी उनको अपनी बादशाह जो थी वो उनको जाती हुई दिखाई दी है, तो उन्होंने शिकंजा जो है वो टाइट कर दिया है। और अब हालात इस नेज पे पहुंच गए हैं कि लोगों को, पहले आपने सुना होगा अगवा बराए तावान, अब अगवा बराए बयान ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। नाज़रीन, साथ साथ मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो कि सच और हक़ की सहाफ़त करते हैं, उन लोगों के चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। आप लोग वीडियो के लाइक और आप लोग जो वीडियो को शेयर करते हैं और कमेंट जो करते हैं, ये इस असर को ज़ायल करता है, और यूट्यूब ये चीज़ जानता है कि नहीं, इन लोगों को देखने और सुनने वाले लोग और ये जो बात कर रहे हैं इस बात से मुतफ़िक होने वाले लोग मौजूद हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट अच्छे अच्छे किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस टाइम पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक मसले के ऊपर है, और वो फ़लस्तीन के ऊपर जो और गज़ा के ऊपर जो इसराइल की वहशियाना जो बमबारी है, और जिस तरह हमारे तकरीबन 3200-3300 जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनको शहीद कर दिया गया है। पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र उधर है, लेकिन एक वैद हमारा मुल्क है कि जिसकी नज़र पाकिस्तान के ऊपर है, कि जिसकी नज़र एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी जो पूरे वफाक की जो नुमाइंदा जमात है
70% پاکستانی جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے طاقتور لوگ صرف اور صرف اس جو پارٹی ہے اس کو کریش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر روز کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، زبردستی انٹرویوز، پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں۔ پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ فروخ حبیب کس کے پاس تھے، عثمان ڈار کس کے پاس تھے۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا انٹرویو آنے والا ہے اور یہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اب وہ انٹرویو ہوگا یا اس انٹرویو کو بھی اس پریس کانفرنس میں بدل دیا جائے گا، یہ تو بعد میں خیر پتہ چلے گا، لیکن سب کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کہاں ہیں، صداقت عباسی صاحب کہاں تھے، پوری قوم جانتی ہے۔ بس آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، بہت غلط کر رہے ہیں صاحب۔ اس ٹائم پوری امت مسلمہ درد اور دکھ لے کے بیٹھی ہوئی فلسطین کا، اور آپ یہاں پاکستان میں صرف اپنی انا کی وجہ سے ایک پارٹی کو کریش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت کے اندر پاکستان کا ایک امیج بنا تھا، امریکہ افغانستان سے جو فوج نکلی 80% رول پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کا ہے۔ اقوام متحدہ کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے جس طرح اس نے اسرائیل جیسی اور ہندوستان جیسی فسطائی ریاستوں کو للکارا، شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ آج اس لیڈر کو سیفر کیس کے اندر جیل کے اندر اور جیل کے ایک ایسے سیل کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اور بدبودار سیل ہے، اس کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم امریکہ کی غلامی میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ ایک باہر سے ان کے سیکٹری نے ہمارے ملک کو دھمکی دی، ہمارے منتخب وزیر اعظم کو دھمکی دی۔ ہمارے منتخب وزیر اعظم نے جن لوگوں کے ووٹ سے وہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بنا، ان لوگوں کو سامنے صرف خط لہرایا، پڑھ کے نہیں سنایا، اور اس کے موٹے موٹے مددجات جو تھے وہ انہوں نے بتائے کہ جناب باہر سے ایک طاقت جو ہے وہ ہماری حکومت گرانے کے پیچھے ہے اور وہ ہماری حکومت گرانا چاہتی ہے، اور میں نے جو روس کا دورہ کیا ہے اس سے ان کو الرجی ہوئی ہے، اس سے ان کو خارش ہوئی ہے، اور وہ خارش جو ہے وہ اب اپنی ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو وزیر اعظم نہ دیکھ کر۔ تو آپ ہماری غلامی کی انتہا دیکھیے کہ ہم نے اپنے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا، ان کو جیل کے اندر بند کیا، اور آج آپ کے سامنے حالات ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر قید ہیں، اور جیل کے اندر جج صاحب جاتے ہیں، وہیں سماعت کرتے ہیں، اپنی من پسند جو ان کے ذہن کے اندر فیصلہ آتا ہے وہ دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، ملاقات دور کی بات ہے، فون پہ بات نہیں کروائی جاتی۔ دوسری طرف ایک شخص جو کہ 4 ہفتوں کا کہہ کر لندن دوائی لینے گیا تھا، وہ 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، اور اس کو یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جی آپ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ عوام، اس نے کہا میرے ساتھ نہیں ہے، تو طاقتور لوگوں نے کہا عوام جائے بھاڑ میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ عوام کو کیا کرنا ہے؟ عوام کیا ہے؟ عوام تو فریش کا مال ہے، یہ تو فریش کے بکرے ہیں، ایک مرے گا، ایک کی قربانی ہوگی، دوسرا آ جائے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ملک کی 70% آبادی کس شخص کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں ذل الہی اور وزیر اعظم ہاؤس میں تشریف لائیں اور وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھیں، پیسے کمائیں، پیسے بنائیں، اور جب آپ کا ٹینور ختم ہو، آپ کا دل بھر جائے پروٹوکول سے، پھر آپ واپس لندن اپنے آبائی علاقے کو روانہ ہو جانا۔ پاکستان ایک یتیم ریاست ہے، اور اس کی سربراہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ تشریف لائیں، آپ جلسے کریں، آپ جلوس کریں، بے شک آپ عدالتوں سے جو ہے وہ اشتہاری ہیں، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، جائیں عدالتیں، جائیں عوام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، تقریریں کریں کھلی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی چوک کے اندر جلسے کی اجازت مانگی تو ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے آپ روڈ پہ نہیں چل سکتے، آپ کو پولیس گرفتار کر دے گی۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بلکہ فلسطین کے حق میں جو مارچ ہوا اور ڈیلی کی بنیاد کے اوپر غیرت مند پاکستانی جو ہے وہ احتجاج نکال رہے ہیں، اپنا احتجاج رپورٹ کروا رہے ہیں، لیکن وہ ریکارڈ نہیں کروا پا رہے جناب۔ پاکستانی میڈیا ان کو ریکارڈ کرنے کی جگہ نہیں دے رہا۔ فلسطین کے مارچ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے فلسطین کے جھنڈے لے کے،
فلسطین کے حق میں ریلی نکال کے. کوئی پاکستان کا کوئی طاقتور لوگوں کے خلاف وہ ریلی نہیں تھی, کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے وہ ریلی نہیں تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا, تشدد کیا گیا ان کے اوپر, خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا. صاحب آپ جو بھی کر رہے ہیں عوام کے دلوں کے اندر اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ننگا کر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دی ہے کہ 70 سال سے آپ کا لوگوں کو پتہ تھا, لیکن اب آپ کھل کے مڈ ہاؤس پہ آ کے کھیلنے آئے تو اب آپ پاکستانی قوم کی نظروں سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. آپ پاکستانی قوم کو مکمل پتہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں, پاکستان کے فیصلے کون کرتا ہے, کون سی مقبول ترین سیاسی پارٹی ہونے کے باوجود ان کو کریشٹ کون کرتا ہے, کون ہوتے ہیں جو میڈیا پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کا نام, اس کا ٹگر, اس کی پکچر ٹی وی کے اوپر نہیں چلے گی. کون ہیں ایسے طاقتور لوگ؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ ولاگ بہت مہنگا پڑے گا, لیکن وہ رات جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے, اور جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہے. صرف اتنا کہوں گا کہ خدا کا واسطہ میں نے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں. پاکستان کی جان چھوڑ دیں. آپ نے پاکستان کے باہر چلے جانا ہے, آپ کے لندن کے اندر محلات ہیں, آپ کے بیلجیم کے اندر محلات ہیں, لیکن یہ 22 کروڑ عوام خطۂ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا رحم کر دیں. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, تھوڑا سا رحم کر دیں اس قوم کے اوپر. آج جو آپ کے پاس فیم ہے, جو آپ کے پاس یہ جو ایک ترقی آپ کو ملی ہوئی ہے, طاقت کا ایک جو راج آپ کے پاس ہے, یہ پاکستانی قوم نے آپ کو دیا ہے, پاکستانی ریاست نے آپ کو دیا ہے. پاکستانی مٹی کا جو قرضہ تھوڑا سا اتار دیں. پاکستانیوں کی زندگی پہلے اجیرن ہے, ان کی زندگی اس طرح اجیرن نہ بنائیں. ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ولاگ ہو. کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ دشمنوں کی جو حسد ہے اس سے ہم محفوظ رہیں. پاکستان زندہ باد, فلسطین زندہ باد. اللہ حافظ.